بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے۔ اس تخت کو جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا، اور دیگر جن و انس گردہ گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو ہفتے اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، پھر اللہ کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کی چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر۔ پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپے ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چیونٹی نے کہا، بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عقل عنایت فرمائی ہے، وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی عقل عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، قرآن پاک میں ہے، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دینا، یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چیونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چیونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا راز ہے، تم ہی بتاؤ کیا راز ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، اور سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اور اس میں کیا وعید ہے، کیا آپ کو اس کا وعید معلوم ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بھی راز معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا، تم نے سچ کہا ہے کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ چیونٹی بولی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساعت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چیونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے، کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں، ان کا بھار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ ملک سے یہ بات سن کر وہاں سے جانا چاہا۔ شاہ ملک نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ ملک نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ ملک، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت اس ایک ران کو اب کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہا۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ تو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔